ہم تمام کے درمیان سے ہمارے عزیز، ہمارے مشفق و مہربان کرم فرما جناب والا رحمت علی صاحب اس دار فانی سے رحلت کر گئے، اور یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ہر ایک کو ایک دن جانا ہے۔ جب تک سانسوں کے جھمیلے ہیں تب تک یہ تیرا ہے یہ میرا ہے کہ جھگڑے ہیں، اور جس دن سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی تو کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے، کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ وہ جو کفن کا ٹکڑا دیا جاتا ہے نا، وہ بھی قبر میں گل کر کے پھٹ جاتا ہے۔ وہ بدن جس پر جن کی طاقت پر ناز کرتا ہے انسان، وہ جسم جس کی توانائی، جس کی قوت، جس کی طاقت پر انسان گھمنڈ کرتا ہے، وہ جسم کیڑوں کا غذا بن جاتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اس دار فانی سے کتنے لوگ ایسے جاتے ہیں کہ ان کے جسم کو کیڑے تو دور کی بات ہے مٹی بھی نہیں کھاتی۔ کتنے مصطفیٰ کے ایسے غلام ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں کھاتی مٹی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو آپ نے جب سے وہ سنبھالا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ کام جاری و ساری ہے، اور صبح قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ یہ موت انسان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ اس کو لے کر کے جائے گی۔ یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کی بیوی بدوا ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتی کسی کا بیٹا یتیم ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کے سر سے سایہ اٹھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کے کھانے پینے کے انتظامات ختم ہو رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کے سر سے چھتی ختم ہو رہی ہے۔ نہیں، جب وقت آ گیا تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمام اسباب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی بچوں کا اب اہتمام کیسے ہوگا، فلاں کی بیوی کا گزارا کیسے ہوگا، فلاں کی زندگی کیسے کٹے گی، اس کا باپ انتقال کر گیا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، یہ ظاہری اسباب ہیں، در حقیقت پالنے والا میرا پروردگار ہے۔ وہ پال دیتا ہے، ہر ایک کو پالتا ہے۔ جانتے ہیں ایک روایت ملتی ہے، سمندر کے اندر ایک کشتی سفر کر رہی تھی کہ اچانک اس میں طوفان برپا ہوا، کشتی کو پکڑ لیا موجوں نے، اور کشتی ٹوٹ گئی، بکھر گئی، سارے لوگ ڈوب گئے۔ ایک تختے پر، ایک تختہ جو پانی پر تیر رہا تھا، اس پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کی آغوش میں چھوٹا سا بچہ تھا، باقی سب لوگ کر کے انتقال کر گئے۔ اب وہ بچہ تھا چھوٹا سا جو ماں کی آغوش میں تھا، اور ماں کی، اور سمندر تھا، اور سمندر کے اندر بہتا ہوا تختہ تھا۔ کوئی بھی ظاہری اس کے پاس اسباب نہیں تھا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، قدرت کے کرشمے دیکھیے کہ اچانک موت کا فرشتہ اس ماں کے پاس بھی آتا ہے، اور جیسے ہی تختہ ساحل سمندر پر پہنچتا ہے، ماں کی روح کو بے قبض کر لیا جاتا ہے۔ اب ساحل سمندر ہے، دریا کا کنارہ ہے، ایک ماں کی لاش ہے، اور لاش سے چمٹا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو بھی دیکھے گا سمجھے گا کیسے اس کی زندگی کٹے گی، کیسے بچہ پروان چڑھے گا، کتنی مشکل اس کی زندگی ہوگی۔ لیکن جانتے ہو، زمانہ روایت پڑھ کر کے سمجھتا ہے کہ کتنا بھیانک ماحول تھا، لیکن تم کو نہیں معلوم ہے یہ بچہ پروان چڑھا، اسے پروان نہیں چڑھا، بلکہ وقت کا ایک بڑا بادشاہ بنا، وقت کا ایک بڑا بادشاہ بنا۔ بے شمار دولت اس نے اکٹھا کی،
जानते हो कौन था ये जो दौलत के नशे में चूर हुआ, जिसने दौलत के घमंड में जुल्म और ज्यादती की इंतहा की, जिसने इस्लामी अहकामात को पामाल किया, जिसने अपने दौर के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के फरमान को पसे पुष्ट डाल दिया। जानते हो कौन था ये जिसके खजानों का आलम ये था कि 40 ऊंटों पर इसके खजानों की चाबियां लग करके चलती थी। इतनी दौलत का मालिक जमाना इसको कारून कहता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने से जब ये भिड़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैं इसके महल के इसको जमीन के अंदर धंसा करके इसको नाबूद कर दिया। कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो जाए, कोई कितना भी बड़े ज़ौम में क्यों ना पनपने लगे, लेकिन याद रखो वो कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। इसलिए याद रखो मुसलमानों, कभी भी ताकत पर घमंड नहीं करना। बस ये याद रखो, चाहे तुम कितने बड़े ताकतवर हो, कितना बड़ा सरमायादार हो, कितना बड़े दौलत वाले हो, लेकिन एक दिन तुम्हें मौत का चमाटा लगेगा ना तो तुम्हें फिर कोई बचाने वाला ना होगा। ये बदन हरकत नहीं कर पाएगा, ये हाथ पैर हिल नहीं पाएंगे, ये आंखें देख नहीं पाएंगी जाहिरी तौर पर, और तुम बेहिस्सो हरकत होकर के पड़े रहोगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इससे पहले कि वो दिन आए हम ऐसे जिंदगी को गुजारें कि जब मर करके इस दुनिया से जाएं तो लोग हमारी खूबियों की बिना पर हमें याद करें। इसलिए कि फरमाते हैं कि जब खूबियों से मरने वाले को याद किया जाता है तो उसकी कब्र पर रहमतों की बरसात होती है। रब की रहमत उसको अपनी आगोश में समा लेती है। इस्लाम के मुकद्दर शहजादों, इसलिए जिंदगी को गुजारो ऐसे अंदाज में कि लोग तुम्हें प्यार से याद करें, ऐसा न बन के मर जाना कि लोग तुम्हारी बुराइयां करें। इसलिए कि याद रखो, जब जब मरने वाले की बुराई होती है ना, तब उसकी कब्र में उस पर अजाब होता है। मैं 2-3 अशआर पढ़ लूं, अगर आप लोगों की तवज्जो हो तो दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब का नूरानी चेहरा ये हमारे सलामतुल्लाह प्रधान साहब बैठे, इनसे पूछो, इन्होंने हमें बताया था कि जब ये गुंबद खजरा की छांव से निकले घर आने के लिए उसको छोड़ करके, तो दिल काबू में नहीं था, आंखें बरस रही थी और जी चाहता था कि आज दिल खोल करके रो लिया जाए। आप अंदाजा लगाएं, जब महबूब के रोजे का ये आलम है कि उसकी जुदाई में इंसान की आंखें भीग जाती हैं, तो यार हम लोगों का आलम क्या होगा जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से मुस्तफा का दीदार किया होगा। उन लोगों से पूछो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बताया था इन्होंने प्रधान ने हमको, तो उस वक्त हम बस ये था कि काश मौत आ जाए और गुंबद खजरा की छांव में ही इंतकाल हो जाए और इसको छोड़ने वाला लम्हा जिंदगी में ना आए। हर एक के साथ होता है, इसलिए कि गुंबद खजरा की बहारें, उसकी रानाइयां, उसकी खुशगवारियां और उसकी फिजाएं, अल्लाह की इज्जत की कसम वो है जो जमाने में कहीं देखने को नहीं मिलती। तो शायर ने इसी को कहा है कि अल्लाह के महबूब का नूरानी चेहरा देख गए, अल्लाह के महबूब का नूरानी चेहरा देख गए, अल्लाह के महबूब का नूरानी चेहरा देख गए। अरे दीदार जन्नत कह लिया, काबे का काबा देख गए, दीदार जन्नत कर लिया,
काबे का काबा देख गए। اور شاید یہ کیوں نہیں کہتا یار؟ اس لیے کہ جنت میں بھی لوگ یہ تمنائیں کریں گے کہ کاش ہمیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بھیج دیا جائے اور اسی کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے کہ وہ اور ہوتے ہیں جو جنت کی تمنائیں کرتے ہیں اور جو مصطفیٰ کے روزے کی چھاؤں میں انتقال کر جاتے ہیں یا وہ مصطفیٰ کی عشق میں تڑپ کر کے مر جاتے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم ان کا مقدر یہ ہوتا ہے کہ جنت ان کی تمنا کرتی ہے، جنت ان کی تمنا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ دیدار جنت کر لیا کعبے کا کعبہ دیکھ گئے۔ اور تاریخ کے آئینے میں شعر ملاحظہ فرمائیں، توجہ کا تعلیم بہت اچھا شعر ہے، جانے نہ دیجیے گا۔ کہ گھر سے نکلے تھے وہ میں کر کے ارادہ قتل کا۔ آپ سب جانتے ہیں، یہاں اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے نا مصطفیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر کے نکلے تھے۔ اور ارادہ کیا لے کر کے نکلے تھے؟ پردھان وہ ابو جہل تھا نا، اس کو 100 اونٹوں کا لالچ دیا تھا، بولے 100 اونٹ تم کو دیے جائیں گے، اور وہ بھی سرخ رنگ کے۔ عرب کی سرزمین پر جو سرخ رنگ کے اونٹ ہوتے تھے ان کی قیمت دوسرے اونٹوں کے مقابلے زیادہ ہوتی تھی۔ اس لیے ابو جہل نے کہا تھا میں تمہیں 100 سرخ رنگ کے اونٹ دوں گا تو محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹا۔ چلے گا ٹھیک ہے، 100 ملیں گے تو ہو ہی جائے گا کام، لیکن یاد رکھو وہاں تلوار نہیں اٹھائی جاتی، وہاں تو نظروں کے بار سے انسان کے دلوں کو فتح کر لیا جاتا ہے۔ کہ گھر سے نکلے تھے وہ میں کر کے ارادہ قتل کا۔ گھر سے نکلے تھے وہ میں کر کے ارادہ قتل کا، لیکن مسلمان ہو گئے آقا کا چہرہ دیکھ گئے، لیکن مسلمان ہو گئے آقا کا چہرہ دیکھ گئے۔ اور ہمارے ہندوستان کی سرزمین اور خواجہ اجمیری کا دربار جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اس کے تعلق سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ساگر پہ تاپ ہیرا لگا طلب پر خادم چلا۔ ہمیشہ اسلام کا پرچار کرنے والوں کو ستایا گیا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں نا وہ پریشانیوں کا سینہ چیر کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو روک دیں، لیکن اسلام وہ مذہب ہے۔ الحمدللہ آج آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھیے، آج پوری دنیا کے اندر سب سے تیزی سے جس دھرم کو اپنایا جا رہا ہے اور جو سب سے تیزی سے پوری دنیا کے لوگوں کے سینوں پر اپنا کنٹرول کر رہا ہے، اس دھرم کا نام اسلام ہے۔ خواجہ اجمیری کو بھی ستایا تھا، لیکن تمام مصیبتوں کا سینہ پھاڑ کر کے خواجہ اجمیری نے اسلام کا وہ جھنڈا بلند کیا تھا کہ اپنے زندگی میں 99 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا۔ ساگر پہ تاپ ہیرا لگا طلب پر خادم چلا، ساگر پہ تاپ ہیرا لگا طلب پر خادم چلا۔ ارے ساگر سمٹ کر آ گیا خواجہ کا پیالہ دیکھ گئے، ساگر سمٹ کر آ
کہ دولت ملی ایمان کی کتنے ہوئے ہیں جنتی، دولت ملی ایمان کی کتنے ہوئے ہیں جنتی، ارے مفتی اعظم دیکھا پیارا سا فتویٰ دیکھ گئے، مفتی اعظم دیکھا پیارا سا فتویٰ دیکھ گئے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے درمیان سے جو انتقال کیے ہیں جناب والا رحمت علی صاحب، اللہ ان کو غنی کی رحمت فرمائے، عذاب قبر و حشر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ دیکھیے کتنے لوگ اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں کہ ان کو اصالہ ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کتنے لوگ اس دنیا سے ایسے انتقال کرتے ہیں کہ ان کی موت کا کسی کو علم نہیں ہوتا، کتنے لوگ اس دنیا سے ایسے انتقال کر جاتے ہیں کہ ان کا جسم کہاں ہے کسی کو معلوم ہی نہیں پڑتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھر پر انسان کو سکون انداز میں اگر اس کو موت آ جائے اور اس کے پیچھے اس کو ثواب کرنے والے موجود ہونا تو وہ قسمت کا دھنی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ گناہگار ہوگا لیکن اس کے بیٹے اس کے لیے تلاوت قرآن کریں گے، اس کے بیٹے اس کے لیے صدقات و خیرات کریں گے، اس کے بیٹے اس کے لیے مسکینوں کو غریبوں کو یتیموں کو کھلائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ملے گا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، تم ان کے لیے حسنات پیدا کرو گے، اللہ رب العزت ان کے سیئات کو مٹا دے گا۔ تو تم وہ کام کرو جن سے ان کو فائدہ ہو، جن سے ان کو اصالے ہو، جن سے ان کو ثواب پہنچے، ان کی قبر میں ان کو سکون ملے، ان کو قرار ملے، ان کو راحت ملے۔ نام و نمود کے لیے نہ کرو، اس لیے کہ نام و نمود کو کیا ہے، کوئی ایک منٹ کے لیے کوئی کہہ کر کے چلا جائے گا بیٹوں نے بہت اچھا کر دیا اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن ایک منٹ کے دل کی خوشی کے لیے باپ کا سکون برباد نہ کرنا۔ یار ایسا کام کر کے جانا تاکہ تمہارے باپ کو صبح قیامت تک ثواب ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں یار صدقہ جاریہ کیا کرو، مسجدوں میں پیسہ لگایا کرو، اس لیے کہ مسجد جب تک قائم رہے گی اور اس کے اندر سجدہ کرنے والے لوگ رہیں گے، اللہ کی عزت کی قسم وہ سجدہ کرتے رہیں گے، لیکن ہر سجدہ کرنے والے کے سجدے کا بھی ثواب تمہارے باپ کو ملتا رہے گا۔ کام کیا کرو عزیزان ملت اسلامیہ۔ بہرحال یہ چونکہ کل انتقال ہوا ہے، یہ ماحول ٹائم تھوڑا ایسا ہوتا ہے، زیادہ غم کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے آگے پھر کبھی تقریر کر لیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے بیٹوں کی، ان کی بیٹیوں کی، ان کے تمام گھر والوں کی، ان کے بھائیوں کی، سبوں کی دعا کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت انہیں جنت کا مقیم اپنے محبوب کے تصدق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و علی